الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج پھر ایک بار میں آپ کے سامنے اپنے پیج مفتی شاذب شاذلی سے حاضر ہوں۔ اللہ کریم میرے تمام دیکھنے والے، سننے والے اور محبت کرنے والے سب کو رب کریم اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے۔ اہل بیت کے صدقے ان کی دنیا اور آخرت کے سارے معاملات اور ہم تمام کے معاملات پر رب اپنی آسانی اور فضل اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ آج ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو روح کی پریشانی ہوتی ہے، پریشان روح کا کس طرح سے علاج ممکن ہے، اس کا کیا کریں؟ یہ جو بے سکونی کی کیفیت ہے، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود دل اندر سے پریشان ہوتا ہے، روح اندر سے پریشان ہوتی ہے۔ اچھا، میں ادھر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم جو ہے نا اپنے جسم کا تو علاج کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے جسم کی غذا کو تو پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے روح کی فکر نہیں کرتے، روح کی جلا نہیں کرتے۔ روح جس چیزوں سے زندہ ہوتا ہے نا، ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے متعلق کہا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت ہے، لیکن روح کے متعلق نہیں کہا کہ روح مر جائے گی۔ انسان کے جسم کی غذا ہے کھانا پینا، کھاتا ہے بندہ تو جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، کھانے پینے سے جسم کی تازگی ہوتی ہے۔ ہم جسم کی زندگی کا تو خیال رکھتے ہیں کہ جسم کس طرح سے زندہ رہے، جسم کی نشو و نما کس طرح سے ہو، جسم کی آب حیات کس میں ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے روح کی غذا نہیں کرتے کہ روح کیسے زندہ رہے۔ اور جب روح زندہ ہو جاتی ہے نا، یہ بات یاد رکھیے، تو پھر اس کو جسم کی زندگی کا کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ روح کی زندگی کس کے ساتھ ہے، روح کیسے زندہ ہوتی ہے؟ تو میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں، روح کی غذا ذکر ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کے نام لاپنا، اس کے ذکر میں فنا ہو جانا۔ تو جب بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر پہ توڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ روح زندہ ہوتی ہے۔ اور روح کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال ہو رہا ہے، یسألونک عن الروح، اللہ فرماتا ہے یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں روح کے متعلق۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل الروح من امر ربی، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے روح تو امر ربی ہے۔ اے ہے، روح تو امر ربی ہے۔ نفس کو فنا ہے، روح فنا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھے۔ اور جس بندے کی روح کمال ہو جاتی ہے نا، اور اس کی روح کامیابی کی طرف، اور اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو بس اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ ہم روح کی زندگی پر غور نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں اندر کی بے چینی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اسلاف اور اکابرین کو اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے اپنے جسم کو زندہ کرنے کے بجائے اپنے روح کو زندہ کیا۔ اور جب روح زندہ ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ سمجھیں کہ باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مومنوں کے لیے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست نظر سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب مومن اس درجے پر پہنچتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر کمال اس بات پر ہوتا ہے کہ بندہ تو اپنی ظاہر آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو اس طرح کمال عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی باطنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ ظاہر دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ اس سے ہٹ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرائض کے بعد نوافل میں اتنی کثرت کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ رب تو جسم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، مطلب کیا؟ ایسا نہیں کہ جیسی ہماری باڈی ہے، ہمارا جسم ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ایسا جسم نہیں ہے، رب جسم سے پاک ہے۔
اب وہ کیسا ہے کیا ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے، ہمیں ان باتوں میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. بہت سے لوگ ان الجھنوں میں شکار ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہے. اللہ جیسے اپنی شان کے مطابق ہے. لیکن یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہاتھ تو اس بندے کے ہوتے ہیں لیکن اس میں کمالات کا ظہور رب کے کمالات کا ظہور ہوتا ہے. آنکھیں تو اس کی ہوتی ہیں لیکن وہ آنکھ میں جو کمالات کا ظہور ہوتا ہے نا وہ رب کے کمالات کا ظہور ہوتا ہے. اور جب رب کسی کو یہ کمالات عطا کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ گھر بیٹھے پوری دنیا پہ نظر رکھتا ہے. اسی لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. ہتھیلی میں آپ کی رائی کا دانہ ہو، یہ دیکھیں کاؤنٹر میری ہتھیلی میں تو میں اس کو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہوں. حضور غوث اعظم فرما رہا ہے میں پورے عالم کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کو سمیٹ کے آپ کے سامنے ایسے کر دیا. تو یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ جب روح زندہ ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ روح کی زندگی شیخ اور مرشد اور درویش کے قدموں میں بیٹھنے سے وہ پھر آپ کی روح کو زندہ کرتا ہے. آج ہم روح کو زندہ نہیں کر رہے ہوتے. جن کی روح زندہ ہو جاتی ہے نا، آپ دیکھیں مجھے یہاں پہ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ خواجہ باقی باللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، خواجہ باقی باللہ، انہوں نے اپنی روح کو زندہ کر لیا تھا. لوگوں نے آپ سے پوچھا حضور فنا فی اللہ تو سمجھ میں آتا، بقا آپ کا نام ہے باقی باللہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ باقی تو رب کی ذات ہے، آپ کو کیسے بقا حاصل؟ کہا جب میرا انتقال ہوگا نا تو میرے جنازے میں آنا تو اس دن یہ راز کھل جائے گا تمہارے سامنے. تو وہ مرید اس نیت کے ساتھ حاضر ہوا کہ حضرت نے کہا تھا کہ جنازے میں فیصلہ ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ یہ راز کیا ہے. جنازے میں اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. تو حضرت کے جنازے میں حاضر ہوا، جنازہ سامنے موجود تھا، نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے. تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے برابر میں جو شخص نماز پڑھ رہا ہے نا وہ حضرت خود باقی باللہ ہے. وہ کون ہے؟ حضرت باقی باللہ خود موجود ہے. وہ پریشان ہوا کہ حضور جنازہ تو سامنے موجود ہے، جنازہ تو آپ کا پڑھا جا رہا ہے اور آپ میرے ساتھ نماز جنازہ میں حاضر ہے. تو کہا میاں میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ راز اس دن کھلے گا آپ کے سامنے. وہ جو تم دیکھ رہے ہو نا وہ فنا فی اللہ ہے اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ بقا باللہ ہے. تو بندہ جب روح کو زندہ کر لیتا ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے. پریشان روح کا علاج اسی میں ہے کہ بندہ ندامت میں، جتنا ندامت میں رہے گا، جتنا اپنے نفس کو نادم کرے گا، اپنے آپ کو ملامت میں رکھے گا، اتنا یہ روح تقویت پر آئے گی اور اس کی تقویت رب تبارک و تعالی کے رازوں کو جاننے کا سبب بنے گی. نادم روح، نادم قلب جو دل اکڑ میں رہے اس کو تقویت حاصل نہیں ہوتی. قلب کا معاملہ یہی ہے کہ وہ قلب تقویت پاتی ہے جو عاجزی، انکساری اور ندامت میں رہتی ہے، وہی تقویت پاتی ہے. تو روح اور قلب کا جو بہترین علاج ہے نا وہ ہے ندامت. سب سے پہلے ندامت. اس کے بہت سے وظائف بھی بیان کیے. سورہ انشراح ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ لے کر آئیں گے کہ سورہ انشراح علم نشرح لک صدرک کا ایک عمل ہے کہ کس طرح سے اس کو پڑھا جائے. اسی طرح یا اللہ یا حی یا قیوم کا ایک عمل ہے، اس سے بھی روح کی زندگی حاصل ہوتی ہے کہ روح کو کس طرح سے زندہ کیا جاتا ہے. لیکن ان سب باتوں میں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو صحبت شیخ میسر ہو. صحبت شیخ جو روح کو زندہ کرتا ہے نا وہ کسی اور سے نہیں ہوتا. صحبت شیخ میسر ہو، آپ کامل شیخ کی صحبت میں ہو. جب آپ کامل شیخ کی صحبت میں ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیخ کے صدقے روح کو زندہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہستی ایسی ہوتی ہے، آپ کا شیخ وہ ہستی ہوگی جس کی روح کو اللہ نے زندہ کیا ہوگا. تو زندگی تو اسی وقت ملے گی نا. ایک زندہ آدمی کے سامنے بیٹھیں گے تو زندگی آپ کے قلب میں ڈالی جائے گی. تو آج ہمیں اپنی روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے جسم کو زندہ کر رہے ہیں، ہم اپنی باڈی پہ توجہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی ایک ضروریات ہے، لیکن میں ایک سالک کے لیے بات کر رہا ہوں، ایک اس شخص کے لیے بات کر رہا ہوں جو اس راستے میں، اس فیلڈ میں ہوتا ہے اور جو ہمارے ساتھ وہ ایسے احباب ہیں جو ہمیں سنتے ہیں. تو میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ پریشان روح کا علاج کیسے ممکن ہے، کہ پریشان روح کو کس طرح سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور روح کو کس طرح سے تقویت دی جا سکتی ہے اور اپنی روح کو کس طرح سے زندہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ہمارے قلب کو اپنی معرفت عطا فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ معرفت ہی سب کچھ ہے.
اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے نا، جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے وہی اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ ہم پوری دنیا کو پہچاننے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ سے غافل ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچاننا نہیں چاہتے۔ ہم لوگوں کو پہچاننے کے بجائے ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو ذات بنائی ہے، جو اسٹرکچر کھڑا ہے، یہ جو ایک ماڈل ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کوئی بیٹری سسٹم نہیں ہے، کوئی سولر سسٹم نہیں ہے، کوئی الیکٹرانک سسٹم نہیں ہے، لیکن یہ باڈی ہر اپنے حساب سے ایک وقت میں جب اس باڈی کو جو تقاضا ہے وہ ہمارے دماغ کو، ہمارے برین کو سگنل دیتا ہے، ہمارا دماغ اس بات پر ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ پانی اس وقت پینا ہے، اس وقت واش روم جانا ہے، اس وقت کھڑے ہونا ہے، اس وقت بیٹھنا ہے، اس وقت سونا ہے۔ کوئی آپ نے سسٹم میں کوئی فیڈ تو نہیں کیا ہوا۔ تو بندہ جب اپنی ذات پر غور کرتا ہے نا تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار وہ مالک کے کائنات ہے کہ جس نے ہماری ذات کو ایسا بنایا تو وہ کیسا ہوگا۔ اور جب بندہ اس وے پہ آتا ہے تو پھر اس کا روح زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔